الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 3 لفظ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، کروڑوں کی بارش ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ دولت آپ پر عاشق ہو چکی ہے، دور دور سے لوگ ادار مانگنے آپ کے پاس چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے یا کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکابرین اور بہت سے بزرگان دین کا کہنا ہے، روایات میں آتا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو بندہ اس خاص وقت میں، اس خاص قبولیت کی گھڑی میں کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد لے کر بیٹھتا ہے، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجت کو، مراد کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ 20 کروڑ بھی مانگو تو فوری ملیں گے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، جس کو بھی دولت چاہیے یہ وظیفہ پڑھ لے، جس کو بھی پیسہ چاہیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پیسہ آپ کے اوپر اگر بارش کی طرح نہ برسے تو پھر مجھے کہنا۔ زندگی بھر آپ لوگ اگر ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، ساری زندگی آپ کی نکل گئی لیکن آپ کا بالکل وقت بدلا ہی نہیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن جب آپ خود کو دیکھتے ہیں، اکثر مجھے میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کا ہم نے سیٹ اپ لگا لیا، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے، نہ ہو جاتی ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر مسئلہ چل رہا ہے۔ اسلام بطور دین ایک مکمل ضابط حیات ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے یا الٹے راستے پر چلتا ہے، رب کو مانتا ہے یا پھر شیطان کو مانتا ہے۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اللہ والو، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل باری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتا رہنے چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل باری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ اگر آپ لوگوں کے بھی یہی مسائل ہیں، آپ کو بھی کسی کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کی جیب میں یا تو پیسہ ہے ہی نہیں، یا کچھ پیسہ آتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے،
تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعۃ النواں مبارک کے دن نماز عصر کے بعد کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چلتے پھرتے سے مراد عصر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنی دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار جہاں کے ہی مصروف ہیں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ نہایت مشرف عمل ہے، یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ میں اپنے ان تمام دکھی بہنوں اور بھائیوں کو بتانے لگا ہوں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، ان کے گھر میں برکت ہو، اگر ان پہ لاکھوں کا قرض بھی ہے تو وہ قرض بھی اتر جائے۔ تو یہ وظیفہ آپ چاہیں پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، پوری دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ وظیفہ رب کعبہ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کو رب کے 3 ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب اپنے ناموں کی برکات سے، فضیلت سے ایسی کامیابیاں، ایسا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ رزق، دولت، کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن آج نماز عصر کے بعد 1 منٹ نکال کر یہ تسبیح لازمی پڑھنا۔ آپ کی زندگی میں اگر دولت نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، آپ پر بے شمار قرضہ ہے، وہ بھی اتر جائے گا۔ کچھ میری بہنیں بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کا اپنا ذاتی مکان بن جائے، کچھ بھی ہو، بس اب کرایوں پہ نہیں رہنا۔ تو اکثر میری بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری کرایہ دار سے جان چھٹ جائے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر مقصد میں کامیابی کا بہترین 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 سرچشمہ ہے۔ یہ وظیفہ چاہے تو 50 کروڑ مانگ لو، مل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہوں، مثال کے طور پر کسی پریشانی کی آپ کو نیت کرنی ہے کہ میرا قرضہ ختم ہو جائے، میرے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، میرے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازم کرنی ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ عمل کیا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر چیز بتائی جائے گی، لیکن گزارش صرف ایک ہے کہ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ جائے۔ اللہ والو، ویسے تو یہ وظیفہ پورا دن موجود ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز والا پڑھ لیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو، اپنی حاجت کو پانے کی نیت سے وظیفہ کرتا ہے۔ وظیفے کی نیت کرتے ہی آپ نے آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو۔ یہ تینوں نام رزق، دولت اور کامیابیوں کا ایک ایسا راز ہے جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، اور جو بندہ اس راز پر عمل کر لیتا ہے زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، در در کی ٹھوکروں سے جان چھٹ جاتی ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچ جاتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، ہر مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ چاہے تو نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں، کیونکہ جمعہ کے دن
نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے پورا دن موجود ہے، جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفے کا طریقہ سن لیجئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا غنی یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنی یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا غنی یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کیجئے۔ آپ نے 101 بار 101 ٹائمز 101 بار یا غنی یا وہاب یا رزاق کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ان تین ناموں کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوں، مانگنے والا ہو، جب بندہ ٹوٹا ہوا، ددکارا ہوا، در در کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، جب بندہ کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، تھکا ہارا مصلے پر بیٹھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، مانگنے کی تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے ترسا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ بس کہیں سے اب کامیابی مل جائے، وہ یا غنی یا وہاب یا رزاق کی تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ جس رزق، جس دولت، جس کامیابی کے پیچھے آپ محنت و مشقت کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، صبح سے شام تک بھاگتے ہیں، وہ تمام کامیابیاں، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ کر دیکھیں۔ 101 بار پڑھنا ہے، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل کر کے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد صرف 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ شرطیہ وظیفہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب راضی ہو جائے آپ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ 101 بار یا غنی یا وہاب یا رزاق، 3 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 7 بار استغفر اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرنا، ضد کر کے بچوں کی طرح ضد میں پڑ جانا کہ آج لے کر اٹھوں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے غیب سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، غیب سے آپ کو کامیابی کے راستے دکھائی دے جائیں گے اور دوبارہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لازمی لکھیں۔